اس لیے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع مصطفیٰ کرو، رسول کریم کی سچی محبت اختیار کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بطور انعام فرمایا جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تمہارا محب بن جاؤں گا۔ اس لیے یہ دونوں طرف محبت چلے گی، تو اتباع دلیل ہے عشق مصطفیٰ کی اور رب کریم جل شانہ کی محبت کی، تو اتباع لازم ہے۔ اتباع کے لیے جو نور مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے متبع کے دل میں، وہ انسان کو عارف کامل بناتا ہے۔ ولی کامل وہی ہوتا ہے جو اتباع مصطفیٰ کرتا ہے، رسول کریم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص دیکھو کہ وہ اڑ کر آ رہا ہے اور میری سنت کا مخالف ہے، اس کو جوتے مارو، وہ میری سنت کا عامل نہیں تو وہ ولی نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے آج میں آپ کے سامنے یہی موضوع بیان کرنے کے لیے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انتہائی ضروری ہے اور ایمان کی اور محبت کی دلیل ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو کامل مسلمان بنانا چاہتے ہو تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرو۔ ایک دوسری بات بھی ہے کہ مسلمانوں کا باہمی رشتہ، ان کے تعلقات، ان کی محبت اور پیار کا دار و مدار اتباع مصطفیٰ ہے۔ آج معاشرہ میں کتنی بے چینی ہے، کتنی خون خرابی ہے، ناجائز خون ہو رہے ہیں، اور حکومت کے اندر کوئی آدمی پرسکون زندگی نہیں گزار رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا دامن مصطفیٰ کی اتباع سے خالی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو مد نظر رکھا جائے۔ صحابہ کرام کی محبت اور اتباع کا یہ عالم ہے کہ گھر چھوڑنا، اولاد کو چھوڑنا، پوری جان کو قربان کر دینا، سارے خاندان کو قربان کر دینا۔ قرآن پاک میں رب کریم نے منافقین کو ایمان کی دعوت دی ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ منافقین کو خطاب ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ مومن ایمان لے آئے، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہنے لگے کہ ہم سفہا کی طرح ایمان لے آئیں۔ سفیہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل کا کمزور ہو، اس میں کچھ دیوانگی ہو، بات کو اچھی طرح نہ سمجھ پاتا ہو، اس کو سفیہ کہتے ہیں عربی کی زبان میں۔ اور ان منافقین نے سفہا کس کو کہا؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو، جو قربانی دینے والے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم کو انہوں نے سفہا کہا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی بات میں کچھ وزن ضرور ہے کہ انہوں نے سفہا کیوں کہا۔ ان سے پوچھا جائے کہ اتنے بڑے عقل مند صحابہ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا، اور قرآن میں ان کے فتوے موجود ہیں، کاتب اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں ایمان نقش کر دیا ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کو سفہا کہنا کیا ایمانداری ہے؟ کیوں کہا انہوں نے؟ ان سے پوچھنا چاہیے۔ ان سے کہا گیا بھئی بڑے بڑے عقل مندوں کو تم نے سفہا کہہ دیا۔ کہا بھئی نہیں، بات اور ہے۔ ان میں جو اعمال ہیں وہ دیوانوں کے اعمال ہیں۔ اپنی جان قربان کرنا کسی آقا پر، اپنا مال پورا لٹا دینا، کیا یہ عقل کی بات ہے؟ بچے قتل کر دینا، قتل کروا دینا، اپنے ملک کو چھوڑ دینا، یہ دیوانے کرتے ہیں۔ ایسا ایمان ہم نہیں لے آ سکتے۔ تو رب کریم نے فرمایا جب تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لا سکتے تو تم مومن نہیں بن سکتے۔ تو صحابہ نے کیا ثبوت دیا اپنے ایمان میں؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِأَمْرِهِ
فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، رشتہ دار، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں اور تمہارے مکان، یہ سب اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، تم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول پر جب تک قربان نہیں کرو گے تمہارا ایمان نہیں آ سکتا۔ تو آپ کی اتباع چونکہ دلیل ہے، اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی جہاد کی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن جب ایمان لے آیا تو جنگ بدر میں وہ شامل تھا کفار کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد ایمان لے آیا تو والد کے سامنے کہنے لگا ابا جان آپ نے مجھے موقع دیا تھا کہ میں آپ کی گردن مار دیتا، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی، باپ سمجھ کر میں نے معاف کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا تو نے بھی مجھے موقع دیا تھا، تو میری تلوار سے بچ نہیں سکتا تھا، اور میرا پکا ارادہ تھا کہ میں تلوار چلاؤں، اللہ کے رسول نے تجھے بچا لیا۔ جب میں تجھے مارنے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر عبد الرحمن ایمان لے آئے گا، اس کو کچھ نہ کہو، اس کو مارو نہیں، ورنہ تیرا بیٹا ہونا مجھ سے نہیں بچا سکتا تھا تجھ کو۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام کی کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم اخوانکم۔ حضرت عبیدہ ابن جراح نے اپنے سکے باپ جراح کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے، حضرت عبداللہ نے اپنے سکے بھائی کو قتل کیا، یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ وہ محبت ہے۔ اس لیے رب کریم فرماتا ہے کہ لا دوسری بڑی ذرا کہ تم اگر اللہ کے رسول کو حاکم نہیں مان لیتے اور ان کے حل فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے تو مومن نہیں۔ یہاں نفی ایمان کی ہے، نفی کمال ایمان کی نہیں ہے۔ تو مومن بننا دار و مدار اس کا حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حب مصطفیٰ دلیل بنتی ہے، اتباع دلیل بنتی ہے اس کی کہ اگر کوئی شخص اتباع کرتا ہے وہی سچا محب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رب کریم جل مجدہ نے اتباع مصطفیٰ کو لازم قرار دے دیا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی کتنی اتباع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے وصال کا روزہ رکھا۔ وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان افطار نہیں کرتا اور سحری بھی نہیں کھاتا، اس کو وصال کا روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ معلم تھے لوگوں کے، دو چیزوں کا اظہار فرمایا، توکل کاملہ پر بھی عمل کیا اور اسباب کا بھی استعمال کیا۔ جب وہ توکل کاملہ پر عمل کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کا اتباع کرتے۔ پہلے تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، صحابہ پر فرض نہیں تھی، لیکن جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں تو صحابہ کرام بغیر کسی پوچھنے کے انہوں نے اتباع شروع کر دیا۔ واطیع اللہ واطیع الرسول کا معنی انہوں نے یہی سمجھا تھا۔ جب آپ نے وصال کا روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے بھی وصال کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب 2-3 دن گزرے تو صحابہ کرام کی طاقت وہ نہ رہی، چہرے فک پڑ گئے اور اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی اطاعت ہم پر واجب قرار دے دی ہے اور آپ تو کھانا پینا بند کر دیا آپ نے، تو ہم بھی کھانا پینا ترک کر چکے ہیں۔ فرمایا یہ بات درست ہے تمہاری کہ تم پر اتباع لازم ہے۔ فرمایا بعض چیزیں میرے ساتھ میرا خاصہ ہیں، میرے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا میں ارشاد فرما دوں اس پر تو لازماً عمل کرو۔ بعض میرے اعمال ایسے ہیں کہ جو میرے ساتھ خاص ہیں، میں سو جاؤں تو نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر میں نہ کھاؤں پیوں تو یہ میری وہ قوت روحانی ہے جو رب کریم نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میری راتیں اپنے رب کے پاس گزرتی ہیں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟